السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، کافی دنوں سے میں ویڈیو نہیں ڈال رہا تھا کیونکہ کچھ پریشانی آ گئی تھی اسی وجہ سے، لیکن اب میں برابر پھر اپنے چینل پر روزانہ ایک ویڈیو ڈالتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں آج آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ تو اتنے میں ایک انصاری صحابی آئے جن کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے اور انہوں نے بائیں ہاتھ میں جوتیاں لٹکا رکھی تھی۔ اگلے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا، تو پھر وہی انصاری صحابی آ رہے تھے اسی طرف۔ پہلی مرتبہ بھی وہی آ رہے تھے، دوسری مرتبہ بھی اور تیسری مرتبہ بھی وہی انصاری آ رہے تھے اسی حال میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما اس انصاری کے پیچھے گئے اور ان سے کہا، میرے والد صاحب سے جھگڑا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ مجھے اپنے یہاں 3 دن ٹھہرا لیں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ہمارے والد صاحب سے ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے اور ہم قسم کھا چکے ہیں کہ ہم 3 دن ان کے پاس نہ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ضرور۔ پھر حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کے پاس 3 راتیں گزاری، لیکن میں نے ان کو رات میں زیادہ عبادت کرتے ہوئے نہ دیکھا۔ البتہ جب رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی تو بستر پر اپنی کروٹ بدل لیتے، تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرتے اور اللہ اکبر کہتے اور نماز فجر کے لیے بستر سے اٹھتے۔ ہاں، جب بات کرتے تو خیر ہی کی بات کرتے۔ جب 3 راتیں گزر گئیں اور مجھے ان کے تمام اعمال عام معلوم کے ہی نظر آئے، مطلب کہ ان کے جو اعمال تھے وہ عام ہی تھے، عام ہی نظر آ رہے تھے، اور میں حیران ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت اتنی بڑی دے دی۔ مطلب وہ حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم پریشان کہ بتائیے اتنا چھوٹا سا عمل ہے ان کا، رات میں کوئی خاص عمل بھی نہیں ہے، سوتے رہتے ہیں، جب میں اٹھ کے دیکھتا ہوں تو کروٹیں بدل رہے ہیں، وہی فجر کی نماز پڑھ لی۔ تو اتنی بڑی بشارت کیسے دے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کا کوئی خاص عمل تو بھی نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، اے اللہ کے بندے، میرا والد صاحب سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، نہ کوئی ناراضگی ہوئی، اور نہ میں نے انہیں چھوڑنے کی قسم کھائی، بلکہ قصہ یہ ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں 3 مرتبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، اور تینوں مرتبہ آپ ہی آئے۔ اس پر میں نے سوچا کہ آپ کے مطلب خاص عمل دیکھوں کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں، بھائی آپ کے نقش قدم پر میں بھی چلوں۔ آپ کا کوئی بڑا کام کرتے ہوئے دیکھا نہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ کا کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اس درجے کو پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انہوں نے کہا میرا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، وہی عمل ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ میں یہ سن کر چل پڑا۔ جب میں نے واپس ہونے لگا، مطلب ان کی طرف گھوم گیا ان سے، تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، میرے اعمال تو وہی ہیں جو تم نے دیکھا ہے، البتہ یہ خاص عمل ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا عمل تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا، لیکن کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کبھی کھوٹ نہیں رکھتا، کبھی سوچتا نہیں کسی کے بارے میں برا گندا، اور کسی کو اللہ نے کوئی خاص نعمت عطا فرما رکھی ہے تو میں اس پر حسد نہیں کرتا۔
اگر اللہ نے کسی مسلمان کو کوئی خاص نعمتیں دے رکھی ہے تو میں اس پہ تکبر نہیں کرتا، مطلب حسد نہیں کرتا۔ تو بتائیے آج ہمارے اندر یہ کتنی چیزیں ہیں کہ اگر اللہ کسی مسلمان بھائی کو نعمتوں سے نوازا ہے تو ہم حسد کرتے ہیں۔ بھائی اللہ ہے، اللہ جس کو جو نعمت سے چاہے نواز دے، ہمیں بھی نواز سکتا ہے۔ تو ہمیں تو شکر ادا کریں کہ اللہ نے اسے نعمت دے رکھی ہے، دعا کرو کہ اللہ تم کو بھی، تم تو حسد کرتے ہو جس سے اپنا ہی اعمال خراب کر رہے ہو۔ تو صحابی نے کہا کہ ہم کبھی کسی مسلمان کو دیکھ کر اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت سے نوازا ہے تو حسد نہیں کرتے۔ میں نے کہا اسی چیز نے آپ کو اتنے بڑے درجے تک پہنچایا، اتنے بڑے درجے تک پہنچایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رکھی ہے ان کو۔ ان صحابی کا نام حضرت سعد بتایا ہے، اور روایت کے آخر میں یہ ہے کہ حضرت سعد نے حضرت عبداللہ سے کہا، اے میرے بھتیجے، میرے عمل تو وہی ہے جو تم نے میں نے بھتیجے کہہ دیا، پہلے وہ نہیں ہے، میرے عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا۔ البتہ یہ ایک عمل یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بغض، کوئی بری بات، کچھ مطلب میں سوچتا نہیں کسی مسلمان کے بارے میں۔ تو ہمیں تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی ایسے کرو۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمیں حسد نہیں کرنا ہے کہ بھائی ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ جس کو چاہے گا، جو چاہے گا وہ نعمت دے گا۔ بھائی ہمیں بھی نعمتوں سے نوازا، کسی کو اللہ زیادہ کسی کو کم، تو ہمیں حسد نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر حسد کریں گے تو اس سے نہ اس انسان کا کچھ بگڑے گا، نہ تو اللہ کا بگڑے گا، اس سے ہمارے اعمال خراب ہوں گے، ہمارا ایمان خراب ہوگا، ہماری آخرت، ہمارے سارے سب چیز خراب ہو جائیں گے اگر ہم حسد کریں گے۔ اور جب ہم رات میں سونے لگیں تو کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی کینہ، بغض، کوئی ایسی بات نہیں رکھنی ہے، اور اپنے دل میں تو کسی کے لیے برائی رکھنی ہی نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہی عمل کی وجہ سے ہمیں جنت نصیب فرمائے گا۔ اور اگر ہم یہ سب چیزوں سے باز آ جائیں تو ہمارے اندر بہت اچھائیاں آ سکتی ہیں، جو کہ آج عام طور سے تمام مسلمانوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ان سب باتوں پر جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں، اگر اس میں کچھ غلطی یا کوتاہی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف کرے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔